جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ سے جوائن کرتے ہیں، اور آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں جب بھی انہیں اسکرین پر دیکھتا تھا تو میں بڑا پسند کرتا تھا، کیونکہ جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ جرمنی، فرانس اور یو کے میں جو ہے زیادہ تر وہ وقت گزارا، اور اس کے باوجود بھی تہذیب کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے دامن کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اس کی مثال بڑی ہی مشکل سے ملتی ہے۔ بالکل، اور فہیم میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ناظرین آج دنیا بھر میں کیونکہ نرسز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، نرسز وہ جو آپ کی تیمارداری کرتی ہے، جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب آپ کی فیملی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتی، تب وہ نرس آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے آپ کی ماں کی طرح۔ تو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی درد دل رکھنے والی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس وقت فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ، آپ کے آس پاس کے لوگ جب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خاتون ہوتی ہیں جو اپنا کہہ کر اپنے پاس رکھتی ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں، اس کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ مسرت بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے ماشاءاللہ سے آپ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ آج تک لوگوں کو بہت کم یہ معلوم ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ایوارڈ ہے صدارتی ماشاءاللہ سے، اور 2010 سے غالباً آپ کے پاس یہ ایوارڈ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اس کا کبھی اظہار یا اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام آج کل بھرا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جس چیز کو آپ نے بہت ہی میں یہ شکوہ کروں گا آپ سے کہ اس چیز کو آپ نے اتنا زیادہ عام کیوں نہیں کیا ہوا ہے، جو ڈپلیکس اسمائل اگین کے نام سے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور ایسڈ وکٹمز کو جو آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آتے ہیں۔ جی میں کوشش کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی ایوارڈ اور میرے لیے اس سے بڑا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنی تو خوبصورت اس لیے ہمارے پاس اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 760 یعنی کہ 760 لڑکیاں جو ہیں جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلایا گیا ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ بچیاں جو ہیں ان کے آپریشنز چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو پہلی بچی آئی تھی میں کہوں کہ آج وہ دوبارہ سے ویسی ہو گئی جس طرح اس کا چہرہ تھا، کیونکہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ کی مدد سے سب لوگوں کی اپریسیشن، یہ جو آپ پرائڈ آف پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل ایوارڈز ملے یا سرٹیفکیٹس، اس سے مجھے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتی ہیں نا، کیونکہ علاج ہوا اور علاج کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کے ہم ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں۔ کیونکہ میں پرسنلی بھی اور آئی تھنک ہم سب کا عقل اور شعور یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے اور کوئی ہنر ہے تو اس کو بانٹا جاتا ہے۔ سو وہ ہنر وہ سیکھتی ہیں اور پھر کام کرتی ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کڑھائی، سلائی، کشیدہ کاری، ہر بچی جس میں وہ مہارت رکھتی ہیں، جس کا انہیں شوق ہوتا ہے، آپ اس کی جانب اسے بڑھا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی بھی لوگ بچیاں ہوتی ہیں جن کے گھر میں وسائل بہت کم ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے گھر والے ان سے پیار نہیں کرتے، پیار تو بہت کرتے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے جانور اپنے بچوں سے جب اتنا پیار کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہیں۔ سو ہم وہ بچوں کی انفارچونیٹلی معاشرے کا جو طریقہ کار ہے، جو ہمارے مرد کی انا ہے، یا جو جس طرح سے بچیوں کو بڑھایا اور پڑھایا اور آگے لے کے چلتے ہیں تربیت میں، اس میں مردوں کو یا بچوں کو، لڑکوں کو تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، تبھی تو وہ اس قسم کے گندے ظاہر سی بات ہے یہ کمی لڑکوں کی تربیت میں ہی رہتی ہے، لڑکیوں کی نہیں، جسی وجہ سے وہ یہ اقدام کرتے ہیں۔ اچھا آپا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈپلیکس کا جو ادارہ ہے آپ کا غالباً 30 سال سے لگ بھگ جو ہے 40 ماشاءاللہ سے ہو گئے اب تو یہ ڈپلیکس سے ڈپلیکس اسمائل اگین تک آنے کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ میں یہ جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی یہی جاننا چاہیں گے یقیناً۔ دیکھیں، ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پہ ہمیشہ سب کی مدد کرتے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ نے شیشہ نیچے کیا اور کسی کو 5-10 روپے، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، یا آپ نے کسی کو سڑک پار کروا دیا،
یا آپ نے کسی پرندے کو اپنے گھروں کی چھتوں میں پرندوں کے لیے، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہم نیکی کے زمرے میں ہی لاتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہو، جتنی حیثیت ہو، ہوتی ہے. جس کے وہ لائق. اور اسی لیے آپ کبھی جہاز میں سفر کریں تو کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک پہلے خود لگائیں اور پھر ساتھ والے کو لگائیں. تو جب آپ خود اپنے تکلیف پریشانیاں ان کو حل کر چکے ہوں یا حل کرنے میں مضبوطی آ جاتی ہے، تب آپ کو دوسروں کی تکلیفیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اندھے بہرے یا گونگے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وقت ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو میری جب اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں پہلی وہ بچی جو کہ میرے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے آئی تھی، وہ میرے پاس میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ سے میں اس کی شکل ٹھیک کر دوں گی. تو جب اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ جو اتنے بڑی بنی پھرتی ہیں بیوٹیشین، مجھے ٹھیک کریں میک اپ سے، تو اس دن مجھے احساس ہوا. میں گھر جا کے بہت اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس تکلیف کو کیوں نہیں پہلے دیکھا. اور میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس بچی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. اس دن میں نے اس کے علاج کا سلسلہ جو تھا بنی آپ ہاں وہ میں، اور اس کے بعد 10 15 20 دن کے بعد ایک اخبار میں 2-3 اخباروں میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں. اس دن میں نے یہ سوچا تھا اپنے ذہن میں کہ 2-4 بچیاں جو ہے نا ان کا علاج میں اپنے طور پہ کر سکتی ہوں. درست. لیکن 42 لڑکیاں آئی تھیں، 42 لڑکیاں. پہلی ایڈ کے بعد 42 لڑکیوں 42 لڑکیاں آئیں. میں نے کہا اللہ میاں میں اتنا نہیں کر سکتی ہوں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آدمی کو اللہ اتنا ہی دیتا جتنا وہ سہار سکتا ہے. پھر بس وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ اب وہی بچیاں شادیاں بھی ہوئی ہیں 22 بچیوں کی، اور کسی لولے لنگڑے کے ساتھ نہیں ہوئی، نارمل بوائز کے ساتھ ہوئی ہیں، جن کو میں سیلوٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ان بچیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی. پڑھائی بھی کر رہی ہیں، نرسز بن گئی ہیں، لائر بن گئی ہیں، کوئی ایم فل مکمل کر رہے ہیں اپنا. اس کے علاوہ بہت سے بچیاں جو ہیں جو کہ جن کی پڑھائی لکھائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں، تو کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس. تو پھر میں ان کو بیوٹیشین، یہ تو میرا کام ہی ہے، تو پھر میں ان کو بیوٹیشین کا کام بھی. اب مسئلہ کیا آیا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو جاب کون دے گا؟ یہاں پر تو بڑی بڑی ڈگریوں والوں کے جاب نہیں ملتے. تو جہاں تک تو بیوٹیشین کی بات ہے، وہاں پر جتنے بھی ہمارے سیلونز ہیں الحمدللہ ہر سیلون کے اندر ہماری کوئی نہ کوئی برنٹ وکٹم کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی میں نیکسٹ کوسچن پہ یہی آ رہی تھی کہ یہ ایک سنگ میل ہے آپ کا کہ آپ نے ان بچیوں کو پریکٹیکل لائف پہ لے کر آئیں، ان سے آپ کام کروا رہی ہیں. لیکن اس کا سیکنڈ اینگل بھی ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اور اس کا دوسرا رخ وہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو وہاں پر آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ یہ منگل ہوتی ہیں، جن کو یہ ٹریٹمنٹس دیتی ہیں، اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کی شخصیت آ جائے، کوئی برن وکٹم آ جائے، میں جاتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. ان بچیوں سے کام کروانا، ان بچیوں سے فیشل ٹریٹمنٹس لینا، لائک آپ سیلون میں کیوں آتے ہیں اپنے آپ کو ذرا خوبصورت کرنے کے لیے، اور آپ ان بچیوں کو دے کر اور انہی بچیوں سے کروا رہے ہیں. یہ بہت بڑا آپ کے پاس کریڈٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کی مینٹیلٹی کو چینج کیا ہے. یہ کیسے کیا ہے؟ یہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ کلائنٹ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبراتی تھیں، نہیں ان سے نہیں کروائیں، کسی اور سے کروا دیں. تو میں کہتی تھی سوری یہ فارغ ہیں اور یہی کریں گی. نہیں آپ نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا ہے. میں نے کہا جی پھر آپ چھوٹی سوچ، ہاں آپ کے پاس چوائس ہے نا، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ بچیاں یہیں پہ رہیں گی، یہیں پہ کام کریں گی. اور الحمدللہ آہستہ آہستہ ان بچیوں کا کام اور ان کے ہنر میں جسے کہتے ہیں 4 چاند لگے. بالکل. اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں نا چھٹیاں گزارنے، شادی اٹینڈ کرنے، وہ آ کر خصوصی طور پہ ان بچیوں کا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو برنٹ وکٹمز ہیں ہم نے ان سے کام کروانا ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے، اور یہ بڑا پن، یہ سوچ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بہتر ہوتی جا رہی ہے. لوگوں نے اب ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پھر بھی ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے جو ہیں
ان کو انکریج کرنا چاہیے. بالکل ضرور. اس کی شروعات آپ کر چکی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. یہ بتائیے کہ ابھی کورونا کی وجہ سے 2-3 مہینے ہونے والے ہیں, فیبرری سے سیلونز وغیرہ ایوری تھنگ بند ہیں, آگے بھی سیلونز کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے ہیں. یہ جو آپ کے امپلائیز ہیں سارے, اسپیشلی یہ برن وکٹمز ہیں, ان کی سیلریز وغیرہ کس طرح سے پوری جی ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 2 مہینوں میں تو ان کی تنخواہیں دے دی گئی ہیں. آگے آنے والے مہینے کچھ سخت لگ رہے ہیں. درخواست کی ہے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کام کریں. ایس او پیز سب کی بنائی گئی ہیں, کچھ فالو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ میڈیا ہیز پلیڈ سچ این امپورٹنٹ رول کہ اس نے اتنی آگاہی دی ہے لوگوں کو کہ سوشل ڈسٹینسنگ, اپنا خیال رکھنا, دوسروں کو خیال رکھنا. تو ہم بھی تو ان بچیوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. یہ بچیوں کا بھی گھر کا دانہ پانی جو ہے وہ ان کی تنخواہوں سے ملتا ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے. ہمارے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. اگر آپ میرے ایس او پیز دیکھیں تو آپ کہیں یہ شاید WHO سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب اجازت ملے گی تو ہم تیار ہیں. ضرور ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہمیں حکومت سے یہ اپیل بھی کرنی چاہیے کہ جی ضرور یہ کروائیں. اور وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بڑی بڑی فیکٹریز چلا رہے ہیں, کمپنیز چلا رہے ہیں, لیکن اپنے امپلائیز کو سیلریز نہیں دے رہے ہیں, اور یہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تب سے انہوں نے شروع کر دیا. پلیز مسرت مصباح جیسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اب بھی دے رہے ہیں, سخت موقع پر بھی دے رہے ہیں. اللہ کے واسطے لوگوں کا خیال کریں. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.